السلام علیکم جی، میرا نام سہراب برکت ہے اور آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف 8 مئی 2021 کو ایک آرڈیننس لے کر آئی اور آرڈیننس میں انہوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی بات کی الیکشنز میں، یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال اور آئی ووٹنگ، یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہیں ووٹ کرنے کا حق دیا جائے۔ آج سیاست ڈاٹ پی کے میں ہم آپ کو دکھائیں گے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں ان کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں، پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو اس کے اوپر اسپینش فرم جس نے آڈٹ کیا ہے اس کی جو رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں جو انہوں نے کنسرن ظاہر کیے ہیں اس کے ایڈریس کے لیے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ یہ سارا کچھ آج کے اس ویلاگ میں ہونے والا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں دو نوجوان ہیں، یہ اس سارے پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تنویر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یار یہ سارا سیٹ اپ کیا چیز ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ بیسیکلی اس کے 3 یونٹس ہیں، میں آپ کو ون بائی ون سے انٹروڈیوس کراتا ہوں۔ سب سے پہلا یونٹ ہے کنٹرول یونٹ، جو کہ پریزائڈنگ آفیسر کے یوز میں ہوگا۔ سیکنڈ یونٹ ہمارے پاس ہے بیلٹ یونٹ، جو کہ ووٹر کے یوز میں ہوگا۔ اور تھرڈ یونٹ ہے ہمارے پاس P2V، پیپر ووٹ ویریفیکیشن۔ وہ کدھر ہے؟ وہ یہاں سے، یعنی یہ پرنٹر ہے جی، یہاں سے پرنٹ آؤٹ یہاں سے پرنٹ آؤٹ نکلے گا ووٹ کا۔ اور بات بتا رہے ہیں وہ تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن ہم اس کو نا پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے کیمرہ مین یہاں پر موجود ہیں، آپ آئیں سامنے، تھوڑا سا آپ کیمرہ نزدیک لائیے گا۔ یہ مثال کے طور پر بالکل نیا بندہ ہے، پہلی بار ووٹ کاسٹ کر رہا ہے زندگی میں، تو یہ سب سے پہلے آیا یہاں سے آ کے یہ کیا کرے گا؟ یہ آئے گا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس۔ فار ایگزامپل میں اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہوں۔ اچھا، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے بعد یہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس آ گئے ہیں۔ یہاں پر یہ جو مشین کا پہلا حصہ ہے کنٹرول یونٹ، وہاں پر یہ اب اگلا پروسیس چل رہا ہے۔ جی، یہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس آگے انہوں نے ویریفائی کروا لیا ہوا ہے اپنے آپ کو۔ پریزائڈنگ آفیسر مشین کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے انیبل کر دے گا اور ان کو گائیڈ کرے گا کہ آپ جائیں اور ٹوٹل سیکریسی میں بیلٹ یونٹ پہ جا کے اپنے کینڈیڈیٹ کے سامنے والا بٹن پریس کریں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر دیں۔ نہیں، یہ یعنی صرف آپ کے سامنے آئیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے مشین کو انیبل کرنا ہے؟ یہ ابھی بھی کرنٹ پروسیس میں وہ چیٹ دیتے تھے، پورا وہ بیلٹ پیپر دیتے تھے۔ اب یہ میرے پاس آئیں گے کیونکہ وہ رو ہوتی ہے، ایک سنگل انٹری ہوتی ہے۔ اور جو اسسٹنٹ تھے انہوں نے یعنی چیک آؤٹ کیا کہ ان کا جو ووٹ ہے اسی حلقے میں۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیلٹ یونٹ ہے اور یہ P2V ہے، جہاں سے پرنٹ نکلتا ہے ووٹر کا۔ یہ بیلٹ یونٹ ہے اور یہ P2V ہے جہاں سے پرنٹ آؤٹ نکلے گا، جو اس مشین کا تیسرا حصہ ہے۔ اب یہاں پر شاہرون کیا کرے گا؟ ابھی پہلے تو یہاں پہ یہ ٹوٹل سیکرٹ وہ اس میں اس کے اوپر شیلڈ لگی ہوتی ہے تاکہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ ایگزیکٹلی یہ ہے بھی وہی، یہ صرف کوریج کے لیے ہم نے یہ اتارا ہوا ہے۔ یہ ایگزیکٹ وہی چیز ہے، یہ اس طرح بند ہوگا ہر طرف سے، اور اس طرح ہم ویسے جا کر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا، چاروں طرف سے بند ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ اب شارون آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرو گے، اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کے سامنے والا بٹن پریس کرو اور آپ کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا۔ کریں جی، پسندیدہ کینڈیڈیٹ بلب چوز کیا انہوں نے، بتی روشنی انہوں کی۔ نے بٹن پریس کیا، اسی ٹائم مشین سے ایک بیپ ہوئی تھی اور جو بٹن انہوں نے پریس کیا تھا وہ لائٹ بھی آن ہوئی تھی۔ اینڈ تھرڈ، ان کے پاس جو بٹن انہوں نے پریس کیا وہی ووٹ ان کا یہاں سے پرنٹ آؤٹ ہو کے نکل بھی ہو گیا ہے۔ آپ اس کو ویریفائی کریں، یہاں پہ بلب بھی ہے شارون، آپ خود کریں۔ جی بلب۔ اچھا، اور اس کے سامنے نام کیا لکھا ہوا ہے آپ کے؟ شکیل امان۔ یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، شکیل امان۔ اچھا، ابھی جو کرنٹ پروسیس یوز ہوتا ہے اس میں بھی ایک عام پاکستانی کس طرح ووٹ دیتا ہے ان کو یاد کروایا جاتا ہے، یا وہ اپنے جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ اس کا نشان یاد رکھتے ہیں۔ اب ادھر جا کے وہ ٹھپا لگاتے ہیں۔ اب اس میں کیا پروسیس میں دیر وار سم ایررز جس کی وجہ سے ووٹ کاسٹ ان کا کینسل ہو سکتا ہے، جیسے کہ ڈبل نشان لگ گیا، باہر نشان لگ گیا، ہاں پیپر پہ ہوتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہی کام کیا، اپنے پسندیدہ نشان کے سامنے والا بٹن پریس کیا، اور وہ جو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ووٹ کینسل ہوتے تھے وہ آٹومیٹکلی ختم۔ بالکل ریز، یعنی اب ووٹ کینسل نہیں ہو سکتا، جتنے بھی ووٹ پڑھیں گے وہ سارے ویلڈ ہوں گے۔ ووٹ کینسل کا کنسیپٹ تو مکمل طور پہ ختم، اور یوزر فرینڈلی بھی ہے۔ اب یہ اس کا کیا کریں گے؟ اس کو یہ فولڈ کریں گے اور اس کو سیکنڈ لیئر سیکورٹی کے لیے، کیونکہ اگر کوئی وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مشین کے ریزلٹس پہ نہیں اعتبار نہیں ہے، تو دین پریزائڈنگ آفیسر ول اوپن دس بیلٹ باکس، یہاں سے کاؤنٹنگ کر لیں گے، اس میں کاسٹ کریں۔ تو اس میں وہ جو کلیمز ہو رہے ہیں مشین میں ووٹ ایک ڈالیں گے اور خود بخود ہی دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ جاتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، تو دیر ول بی اے فزیکل پیپر ریکارڈ جو ویریفیکیشن کرے گا کہ مشین سے جو ریزلٹس نکلے وہ اور جو ایکچوئل ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں وہ دونوں سیم ہے۔ تو یعنی کہ آپ کے پاس پیپر ورک بھی آ گیا اور مشین میں آپ کے پاس ایک ریکارڈ موجود ہوگا ہمیشہ سے، تو یہ مشین کسی چیز کے ساتھ کونیکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کسی طرف سے کونیکٹ نہیں ہے مشین،
کسی بھی چیز کے ساتھ کونیکٹ نہیں ہے, اور یہ خود بخود اس کے اندر یعنی صرف ریکارڈ آپ لوگ پہلے سے ڈال دیں گے, یا کس طرح اس کے اندر ریکارڈ کس طرح سے آئے گا؟ اس میں یہ جو کینڈیڈیٹ کی سیٹنگ ہے یہ الیکشن کمیشن ہے اس کے لیے کرے گا. الیکشن کمیشن اس مشین کو کنفیگر کرے گا, ٹھیک ہے, نوٹ پروگرام کنفیگر کرے گا صرف. مشین یہ ون ٹائم پروگرامبل ہے, اس میں صرف ووٹنگ پروسیس کے لیے جو ایک ہارڈ چپ ہے اس میں اس کو ایمبیڈ کر دیا گیا, وہ ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا, وہ دوبارہ سے چینج نہیں ہو سکتا. صرف اس کو ریکنفیگر کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے حلقے میں یہاں پہ یہ نشان ہو رہے ہیں, تو الیکشن کمیشن اس کو ایک اسپیشل جو پروسیس ہے جو صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا, جس کے بارے میں کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی, وہ ان کے لیے ہے. تو وہ اس کو یوز کرتے ہوئے اس مشین کو کنفیگر کریں گے, اور دین مشین ول بی ریڈی ٹو یو. تو یہ 1 منٹ میں یا پھر کچھ وقت میں, اگر 1 منٹ کی مثال لیں تو 1 منٹ میں یہ ووٹ مشین کتنے ووٹ کاسٹ کر سکتی ہے؟ اچھا, اس مشین میں اب پہلے جو کرنٹ پروسیس ہوتا ہے اس میں ریگنگ کس طرح کی جاتی تھی, اگر کسی حلقے میں یا کسی پولنگ اسٹیشن میں پولنگ سٹاف مل جاتا ہے یا کوئی ایسے کانسیکوینسز بن جاتے ہیں کہ وہاں پہ ریگنگ پاسبل ہو جاتی ہے, تو دے اونلی لیڈ اے اسمال ٹائم بریکٹ جس میں وہ اندھا دھند ووٹ پہ اسٹیمپ کر کے اس کو کاسٹ کر دیتے تھے. 10 سیکنڈ پہ ووٹ کاسٹ ہاں, لاسٹ آپ کو پتہ ہے آپ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں, تو یہ مشین 1 منٹ میں 4 سے زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دے گی. دیٹ مینس کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں اگر جس طرح وہ تقریباً 15 سے 20 سیکنڈ 15 سیکنڈ کم از کم ایک ووٹ کے لیے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ انتخابات میں جو ریگنگ ہوئی ہے وہ 5-5 10-10 سیکنڈ کے فاصلے سے کے ٹائم سے ٹھپے لگیں اور ووٹ کاسٹ ہوئے, تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے. وہ اس طرح ایڈریس ہو رہی ہے, وہ اسپیشل ان کو اگر 1 گھنٹہ بھی مل گیا نا اس میں وہ اپنی اسپیڈ جتنے ان کے پاس زیادہ بندے ہوتے ہیں. اب اس مشین کو یوز کرتے ہوئے دے ول نیڈ 10 hours ٹو کاسٹ 2500 ووٹس. 10 گھنٹے کے لیے ان کو پولنگ جو اسٹیشن ہے باؤنڈ ہیں 10 گھنٹے کے لیے. اگر انہیں 2500 ووٹ کاسٹ کرنا ہے, 2500 ووٹ کی انہوں نے ریگنگ کرنی ہے, کیونکہ ایک پری پلانڈ سسٹم ہے, میکانزم ہے جس میں 1 منٹ میں 4 سے زیادہ ووٹ آپ کاسٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ بڑی زبردست ایک چیز ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ اس میں لاگ کی جنریشن بھی ہو رہی ہے, مینس کہ لاگ سیو بھی ہو رہے ہیں. اگر کوئی ان یوزول پیٹرن سے ووٹ کی کاسٹ کر رہا ہے تو وہ بھی بعد میں چیک کیا جا سکتا ہے. یعنی ان یوزول پیٹرن سے مراد کیا ہے؟ لیٹ سپوز جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ جیسے علی نے بتایا 10 گھنٹے میں 2500 ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں, تو ایک سرٹن ٹائم فریم ہے جس کے تحت ووٹ کاسٹنگ ہو رہی ہے. اگر یہ آڈٹ ہوتی ہے بعد میں تو اس کی لاگ جنریشن رپورٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوزول پیٹرن کیا تھا, کہ یا پھر اسے کسی طرح سے مینیپولیٹ کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں تو بہت کلیئر ہیں, لیکن جو ایک آنسر ہمیشہ رہ جاتا ہے, ایک آسپیکٹ رہ جاتا ہے ریگنگ کا, وہ یہ ہے کہ جب سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں, جو اس کے بعد جو اینڈ پہ ریگنگ کی جاتی ہے, ایک دھڑا دھڑ ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں, تو کیا ایسی چیز ممکن ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز وغیرہ ہیں انہیں باہر کیا جائے یا وہ باہر چلے جائیں ایک ٹائم کے بعد, تو اس کے بعد کچھ ووٹ کاسٹ کیے جا سکیں؟ اچھا, اس میں مشین میں یہ ہے کہ جب ایکچوئل ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو جو بھی ایک کرنٹ پروسیس ہے, تو اٹس جاب آف دا پریزائڈنگ آفیسر, وہ وہاں پہ اعلان کرتا ہے کہ ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا, جس میں پولنگ ایجنٹس ہر پارٹی کے موجود ہوتے ہیں. ان کے سامنے وہ اس مشین کا یہ والا پورشن جو سیل ہوگا ان کے سامنے یہ اوپن ہوگا, اور یہاں سے وہ کلوز کا بٹن پریس کرے گا. ٹھیک ہے. ونس دس بٹن از پریس, اس کے بعد یہ مشین ووٹ کاسٹ کر ہی نہیں سکتی. یعنی جب تک ریکنفیگر نہیں ہوگی جی یہ نہیں کر یہ نہیں کر سکتے. اسٹارٹ اگر دوبارہ سے کریں گے تو نہیں ہوگا. یہ دیکھیں, اگر آپ تو میں دوبارہ سے اسٹارٹ کر کے بیلٹ والا بٹن پریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ میں اس کو اسٹارٹ کر رہا ہوں, یو کین سی نتھنگ از ہیپننگ آن دا مشین. میں بیلٹ کا بٹن پریس کر رہا ہوں, پہلے یہ بٹن پریس کرتے تھے یہ انیبل ہو جاتا تھا. اب مشین کوئی ووٹ اور کاسٹ نہیں کرے گی, اٹ ول اونلی جنریٹ دا ریزلٹس. میرے ساتھ موجود ہیں ون آف اے ویری سین وائس, ون آف اے ویری سین پولیٹیکل پرسن ان پاکستان, اور منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب. السلام علیکم. تھینک یو جی, السلام علیکم. شبلی فراز صاحب, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن ریزسٹ کر رہی ہے, آپ کوئی بھی ڈیموکریٹک پروسیس تبھی چلتا ہے جب حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہوں, کس طرح آپ اپوزیشن کو ایک پیج پر لائیں گے؟ اس وقت تو واضح طور پر لگ رہا ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی اس چینج کو. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت اکثر ایک پیج پہ نہیں ہوتے, کیونکہ نارملی ان کی ایک پولیٹیکل اپوزیشن ہوتی ہے, بعض اوقات جائز بعض اوقات ناجائز ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ماضی کی تاریخ اپنی تاریخ کو دیکھیں جس میں ہر الیکشن متنازع رہا ہے, جو طریقہ چل رہا ہے اس سے کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہم الیکشنز جو ہے تو ایک شفاف بنا سکیں. مجھے یہ بتائیں, جو آپ نے ایک فرم اسپینش فرم ہائر کی تھی منسیٹ, ان کی جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں بہت سارے فلاز کا ذکر کیا گیا ہے, ان کو ایڈریس ہو چکے ہیں یا کر رہے ہیں, یا ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو کوشش کی ہے، جو مشین ہم نے بنائی ہے، جو لیٹسٹ مشین جو ہم نے بنائی ہے پچھلے 90 ڈیز میں، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو موروثی حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائی ہے. یعنی کہ وہ ایشوز جو کہ پہلے ایک جو اسپینش فرم کے اس میں آئے تھے، وہ اس کو ایڈریس، وہ تو بیسک تھا ہی تھا نا اس کو ایڈریس کرنا، لیکن ہمارا کام یہ نہیں تھا کہ ہم اس کے آبجیکشنز کو ایڈریس کریں. ہمارا کام یہ تھا کہ یہ ایک نمبر 1 یوزر فرینڈلی ہو، یعنی آسان، یعنی ووٹر کے لیے آسان ہو، اور جو الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آسان ہو. تبھی یہ پاسبل ہوگا کہ آسانی سے لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حق رائے دہی استعمال کریں. تو ہم نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم نے پہلے ان سے لے لی تھی، اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ جو نئی مشین بنائی ہے یہ ان کے مطابق ہے. اس نئی مشین کا بھی کوئی آڈٹ ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں یہ ایک تو یہ ہے کہ کل ہم پریزنٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. ہماری یہی کوشش ہے، ہماری دعوت ہے اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو کہ وہ اپنے ٹیکنیکل لوگ بھیجیں اور بحث کریں، مشین کا معائنہ کریں، ہر لحاظ سے معائنہ کریں، ہر لحاظ سے اپنی تسلی کریں کہ یہ نہ ہیک ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی وہ ایرر آ سکتا ہے، نہ کوئی اس میں اور اس قسم کی بیرونی مداخلت ہو سکتی ہے. ایک جو اہم جو نقطہ اٹھاتی ہے اپوزیشن وہ ہے آرڈیننس کے حوالے سے. یہ جو آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا کنسپٹ لے کے آئے، یہ بھی تھرو آرڈیننس لے کے آئے مئی 8 2021 میں. وائی آرڈیننسز، وائی ناٹ تھرو پارلیمنٹ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قانون کے تحت ہی ہوگا، آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہوگا. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ، اور جن پہ ان کو اعتراض ہے ہم ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہم اس کو قانون بنائیں گے. منسٹر صاحب نے وقت دیا، بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، قومیں وہی بنتی ہیں جو بیٹھ کر بات کرتی ہیں، جو ڈسکشنز کرتی ہیں. تنقید کرنے والے معاشرے ترقی کرتے ہیں، لیکن تنقید تب ہو جب بیٹھ کر ڈسکشن کریں، جب ٹیبل پر آئیں. جس طرح منسٹر صاحب فرما رہے ہیں، اپوزیشن آ کر ٹیبل پر بات کرے، یہ ایشوز ہیں، ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.